کتنے لوگ ہیں کہ شادی ہو گئی تو اللہ کے کرم سے روزی میں بھی برکت ہو گئی. ارے وہ بیٹی آئی ہے تو اپنا نصیب لے کے آئی ہے نا, وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آئی ہے. تم یہ نہ سوچو تم اسے کھلا رہے ہو تو کوئی بوجھ کر رہے ہو. ارے تمہیں تو بیوی کو کھلانے کا, اپنے بچوں کو کھلانے کا بھی اسلام نے وہ رتبہ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ, ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ثواب لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو, اسے بوجھ نہ سمجھو. وہ آئی ہے کس کے سہارے پہ آئی ہے. مگر یہاں میں دلہنوں سے بھی ایک بات کہوں گا, بیویوں سے بھی ایک بات کہوں گا. اے میری بہنوں بیٹیوں, جب دلہن بن کے اپنے سسرال جاؤ تو شوہروں کا دل جیتنا تو کوئی بات نہیں. بہت گہرا جملہ کہنے والا ہوں, قوم کی بیٹیوں تک یہ بات جائے, ویڈیوز کے ذریعے آپ بیٹھیں, آپ کے ذریعے جس کے ذریعے بھی جائے, بہرحال یہ پیغام میری بہن بیٹیوں تک پہنچے. اے میری بہن بیٹیوں, اپنے سسرال تم گئی ہو, اپنے شوہر کا دل جیتنا ہی کمال نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی دل جیتو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہاری مثال دیں. اور اب یہ بات میں کہوں گا شوہر کے ماں باپ سے کہ جس طرح تم اپنی بیٹی کو پیار دیتے ہو, اپنی بیٹی پہ شفقت کے دریا بہاتے ہو, اپنی بیٹی کی کوئی کمی بھی ہو تو اسے چھپاتے ہو, اسی طرح سے تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے گویا کہ وہ تمہاری بیٹی کے قائم مقام ہے. اسے تکلیف نہ دو, اسے ٹارچر نہ کرو. اس کی کوئی کمی ہے تو چوک چوراہوں پہ نہ لاؤ, اسے بیٹھکوں تک نہ لے جاؤ. گھر کی لڑائی جب باہر تک جاتی ہے تو وہ بجھتی کم ہے, پورے گھر کو جلا زیادہ دیتی ہے. ہوتا یہ ہے, اپنے گھر کے میٹر کو خود حل کرنے کی کوشش کرو. اے میرے بھائیوں, بیٹیوں کو عزت دینا سیکھو. آج کسی پہ 5 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں یا متعدد بیٹیاں ہیں, ان سے پوچھو وہ کس طرح سے راتوں کو تارے گن گن کر کے اپنی رات گزار رہے ہیں. ہم لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہیں شادی کرنا بھاری پڑ رہا ہے, تو بیچارے جو کمزور لوگ ہیں انہیں ساتھ لے کر کے کون چلے گا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء, حضرت موافق خان صاحب تشریف فرمائے, راجستھان کافی جاتے ہیں, اور ہمارے دیگر علماء زمین کرام راجستھان میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا. اچھا گجرات میں بھی ہے, ہمارے یہ گجرات میں بچے کام کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے آپ, ان لوگوں نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہے شادی کا. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. سب چیزوں پہ تو ظاہر سی بات ہے عمل نہیں ہو سکتا, مگر یہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں, ہر گاؤں کے ذمہ دار, ہر پارٹی کے سب بڑے بڑے لوگ بیٹھیں. پارٹی بندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم کسی ٹاپک پہ ایک جگہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. کیا بی جے پی, کانگریس یا سپا بسپا, ان کے بڑے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے جب ضرورت پڑتی ہے تو بات نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی ذمہ داروں کو یہ بات بیٹھ کے طے کرنا چاہیے جو میں اب بتانے جا رہا ہوں. وہ کیا, جیسے میں نے کمہاری, باسنی, ناگور, راجستھان کے الگ الگ صوبوں میں, اور گجرات میں یہ احمد آباد کے میں کام کرنے والے بیٹھے, ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی بعض شہروں میں یہ ماحول ہے. ماحول کیا ہے کہ جیسے ستمبر میں 10 شادیاں ہونی ہیں ایک ولیج میں, ایک بستی میں یا ایک ٹاؤن ایریا میں, 10 شادی ہونی ہے مثال کے طور پہ, تو وہ 10 کی 10 شادی وہ الگ الگ تاریخ میں نہیں کرتے, وہ ایک ہی تاریخ میں کر لیتے ہیں. تو 10 دن الگ الگ, جو ایک, ارے بھائی بستی کے لوگوں کو کھانا دو گے تو 10 دن الگ الگ نہیں بنے گا. ایک تو وہ خرچہ بچتا ہے, دوسرا ٹائم بچ جاتا ہے, تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اجتماعی نکاح میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو ہم لوگ اگر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے, کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. بھائی ایک ہی طرح کا کھانا ہو جائے اس میں, باقی زندگی بھر آپ کیا کھلاؤ کیا نہیں کھلاؤ آپ جانو, لیکن شادی والے دن ایک ہی کھانا ہو جائے اجتماعی. اس کام کو تو ہم یار بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, سب کا وقت بھی بچ جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا سرمایہ بھی بچ جائے گا. بولو ہو سکتا ہے بھی بھائی جی, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سارے لوگ ذمہ دار بیٹھے. اچھا وہ پنچایت ہم نے, سب لوگوں نے, آپ سب نے بھی سب نے محنت کی, اس میں تو کسی بھی پارٹی کے ہوں سبھی لوگ لگے. ایک سال میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا تھا. 2 سال وہ پنچایت چلی تھی. مگر بھیا میں کوئی جملہ بولوں, نہ
نا آلو مہنگا ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا، مگر یہ جو برادری ہے نا اس کو سمجھانا ایسے ہے جیسے میںڈکوں کو تولنا اس پہ ترازو، ایک کو بٹھاؤ گے دوسرا کود کے بھاگ جائے گا، جبکہ اگر اس پہ ہم عمل کرتے رہتے، اس میں پابندی تو کسی بات پہ نہیں لگائی تھی، بس 2-3 باتوں پہ عمل کرنا تھا، 2-3 باتوں پر بھی ہم عمل کرتے رہتے تو الحمدللہ ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اب ہمیں اس استر سے سوچنا چاہیے۔ ایک بات اور آخر میں کہہ دوں، چونکہ ابھی 2 تقاریر بھی ہونا ہے، نعتیں بھی ہونا ہے، یہ 2 باتیں اور سن لو پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں نے چند دنوں پہلے، ابھی جو شادیوں کا سیزن اب دوبارہ سے جو شروع ہوا ہے، اب بھی اور اس سے پہلے کئی مہینہ پہلے جو شادیاں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، گاؤں کا نام نہیں لیتا میں، ایک ہی گاؤں میں 3 جگہ میں نے اس کے ساتھ ڈیجوں کے ساتھ اور ناچ گانوں کے ساتھ بارات چڑھتی ہوئی دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ ابھی اسی سال میں نا گاؤں کا قصور تھوڑی ہوتا ہے وہاں فرقان صاحب، کسی بھی گاؤں میں ہو سکتا ہے، لیکن گاؤں کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ایسے حالات میں بھی ہماری قوم اگر نہیں سدھرے گی تو سدھرے گی کب؟ جبکہ فلسطین کی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہاں بچوں کے پاس صاف پانی تک نہیں ہے پینے کو، کھانے کا تو آپ ذکر ہی مت کیجیے۔ جو بیچارے ریلیف والے محنت کر کے کچھ پہنچا دیتے ہیں تو وہ مل جاتا انہیں بیچاروں کو، ورنہ انہیں تو خدا کی قسم پانی بھی نہیں مل پا رہا، صاف پینے کو پانی۔ مگر اللہ نے انہیں کیسا ایمانی جذبہ دیا ہے، کچھ رہے نہ رہے مگر الحمدللہ ان کا ایمان کل بھی سلامت تھا، ایمان ان کا آج بھی سلامت ہے۔ مکانوں کی چھتیں نہ رہیں یار، پوری آبادیاں ملبوں کا ڈھیر بن گئیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو کھانے کا سامان جاتا ہے اس میں سے بھی کچھ پہنچ جاتا ہے، اور بہت سا مال ایسا ہے جو ضائع کر دیا جاتا ہے ظالموں کی طرف سے، مگر پھر بھی وہ کیسی صابر و شاکر قوم ہے، ان کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا۔ اگر آپ نے سنا ہوگا ویڈیوز میں تو ان کی زبان پر یہی آیت ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یا پھر وہ یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ اور بات صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہے بھی نہیں میرے بھائی۔ اب مجھے بتاؤ، ان کو دیکھنے کے باوجود، ان کی پریشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اگر ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے پھریں تو یار پھر مسلمان ہونے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت بھی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے۔ بہرحال ایمان کامل تو سلامت نہیں، بے نفس ایمان تو ہے، مگر کیسا ایمان کامل ہے آپ کا؟ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، مگر کم سے کم ان کے غموں پہ، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا تو کام نہ کریں۔ اگرچہ وہ ہماری ان حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے، مگر ہمیں خود کو تو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بازو کٹ رہے ہیں۔ ارے مومن، سب کے سب مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کٹے گا تو دوسرے ہاتھ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ایک آنکھ میں تکلیف ہوگی دوسری آنکھ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تو کہیں پر بھی کوئی مظلوم اگر ستایا پیٹا مارا جا رہا ہے، ارے تم دیکھو تو صحیح ان کے مناظر دیکھو، ان کے ایمانی جذبات دیکھو۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، 13-14 سال کی اس کی عمر ہوگی، پوری فیملی اس کی شہید ہو گئی ہے اور خود بھی زخموں سے چور ہے۔ اس کی ٹانگ کا ڈاکٹر آپریشن کرنے لگے، وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہسپتال تک سلامت نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی جگہ پر موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آپریشن کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ ڈاکٹر گھبرا رہا ہے، مگر اس بچے کے ایمان کو سلام کیجئے، اس کے جذبے کو سلام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استقامت امام حسین کی خیرات دی ہے، اس خیرات کو سلام کیجئے کہ وہ ڈاکٹر تو کپ کپا رہا ہے، مگر بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ رونے کی جگہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہمیں احساس دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، مکان کی چھت نہ رہی، والدین کا سایہ نہ رہا، بھائیوں کی ڈھال نہ رہی، پریوار والے شہید ہو گئے، میں خود بھی زخموں سے چور ہوں، مگر دیکھو میرا ایمان دیکھو، بھروسہ ہے تو کسی دنیا دار پر نہیں ہے، اپنے پروردگار پر ہے۔ یہ دیکھ کر تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں مجھے کہنا کہ ایک تو دیکھو اجتماعی نکاح کی کوئی سبیل نہیں ہے، سارے لوگ مل بیٹھے بھئی ہمارے گاؤں میں صدی رنگ پور میں باراتیں آنا ہے اکتوبر میں یا نومبر میں، 15-20 باراتیں ہیں، یا پورے شادی کا جو سہلک ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، اس میں بہرحال بیٹھو گے تو راستہ بھی نکلے گا۔
جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سہولت بھی نکلے گی. ہم بیٹھیں گے ہی نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ ہم غور کریں اور صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں. یار تیرے چچیرے میرے پھپھیرے خلیرے یہ سب اپنے گھر والے ہیں، اور کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو کوئی مومن ہے تو وہ ہمارا گھر والا ہی تو ہے. سب کے بارے میں سوچیں، اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں اچھا رزلٹ آئے گا. اللہ نے چاہا منزل کو اپنا مان لیا، آنکھوں میں ارمان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا. جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. بس ٹھاننے کی ضرورت ہے، من بنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے پاک پروردگار نے تو آسانیاں ہمارے سامنے نظر آئیں گی. آخر میں مہاراج جانی کدھر بیٹھی ہوئی ہو شاہ نواز، چلو تو میں ان سے کہوں گا کہ کل جب وہ دولہا بن جائیں، ماشاءاللہ یہ پھولوں کا جو صحرا ہوتا ہے یہ مباح ہے، جائز ہے، اس کو باندھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو صحرا بن جائے، ماشاءاللہ دولہا بن جائیں تو گھر سے باہر بعد میں نکلیں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ اپنے سر پہ پہلے رکھوا لیں اور ان کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلیں. چونکہ آج جس منزل پر آپ پہنچے ہو، ماشاءاللہ اس دن کو دیکھنے کے لیے دنیا نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، خود اسے گنتی معلوم نہیں ہوگی. ماں کو تمہارے ابا نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، خود تمہاری ماں ابا کو معلوم نہیں ہوگا. تو ان کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے نکلیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو قدم چومیں. یار ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور گویا کہ اپنی ماں سے یہ کہیں وہ اشعار سنا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروگرام ہوگا. چونکہ ہمارے عزیزم غلام نبی صاحب نے ماشاءاللہ، اور ان کی محبت یہ ہے کہ جس کو دعوت دی ہے الحمدللہ وہ حاضر بھی ہو گیا ہے. چونکہ ماشاءاللہ علماء نواز ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں. اپنی ماں سے جو تمہیں کہنا ہے وہ یہ ہے: پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری. ارے جن کی مائیں نہیں رہی ان سے پوچھو کہ ماں کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. جن کے باپ نہیں رہے، ہمارے غلام نبی ان کے والد صاحب والد مرحوم سخاوت بھائی، ہمارے والد صاحب نہیں دنیا میں. ہم سمجھتے ہیں کہ والد کیا ہوتا ہے اور اس کا سایہ کیا ہوتا ہے. ارے ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. ایسے جن کی مائیں فوت ہو گئی ان سے پوچھو. ہمارے قاری مشرف صاحب تشریف فرما، مشرف خان صاحب، ان کی والدہ دنیا میں نہیں رہی. آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی والدہ دنیا میں نہیں ہے. بعض کی بیٹھے ہوں گے یقیناً ایسے لوگ، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے دونوں نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ سب کچھ ہے مگر ماں نہیں ہے تو گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے گھر تو ہے مگر گھر میں رونق نہیں ہے. جیسے ایک چمن تو ہے مگر چمن میں خوشبو نہیں ہے، آبادی ہے مگر آبادی میں قرار نہیں ہے. ماں نہیں ہے تو یہ کہہ لو یار کچھ بھی نہیں ہے. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں پڑھتا چلو. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں پڑھتا چلوں. بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. اور اپنے ماں باپ کی دعا لے کر کے گھر سے نکلیں. اور اگر جیسے کسی کی بارات جا رہی ہے، والدہ نہیں ہے، میاں باپ نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، گاؤں سے پھر
سے آج کی اس مبارک محفل کو قبول فرمائے اور کل ہونے والے نکاح میں مالی خوب برکتیں عطا فرمائے. جو زوجین کل بننے والے ہیں یعنی جو نکاح کا رشتہ قائم ہونے والا ہے مالک اس میں اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبت آدم و حوا کو عطا فرمائی, جو محبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت حاجرہ و سارہ کو عطا فرمائی, جو محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی اور جملہ ازواج مطہرات کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس محبت کی سمندر کے چند چھینٹے عطا فرما دے جو محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے درمیان عطا فرمائی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.